السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ بارڈر کے اوپر بھی ہم نے دیکھنے میں آیا کچھ فائرنگز ہوئی ہیں۔ آیا یہ حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے یا پھر ان کا کوئی مؤثر حل نکل آئے گا؟ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ وقار ڈار صاحب موجود ہیں، جو کہ چیئرمین UC 77 شاہ فیصل کالونی راولپنڈی کے حالات حاضرہ پر، سیاست پر، انٹرنیشنل ریلیشن پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے کچھ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، آپ سے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک پلوامہ میں اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد جو ایک ایسی کشیدگی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مودی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ میٹنگز وغیرہ بھی کی گئی انڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، سنتاس معاہدے کو بھی ختم کرنے کی جو ہے وہ ہم چھیم گوئیاں سن رہے ہیں۔ تو سر، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے اس واقعے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اٹیک جو کھیل ہوا ہے نا، مودی نے جو کیا، یہ بچوں والا کھیل کیا ہے۔ دیکھیں، ملک ہے، یہ دو ملکوں کی بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، یہ 28 بندے مار کے 10 منٹ میں FIR درج کرانا، یہ تو میرے جو پولیس میں ایک دوست ہے رانا عبد الرحمان، تو وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی اتنے جلدی نہیں FIR درج کرتا، تو یہ مذاق بن چکا ہے ان کی یہ FIR۔ تو اب بات اس پر کہ جو اس نے صورتحال کریٹ کر دی ہے کہ بارڈرز کو اتنا کر دیا ہے، نوجوان اپنے اپنے ملک سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو میں تو 2-3 چیزیں ان کے نوجوانوں کو لیے اور مودی کے لیے ضرور شیئر کروں گا کہ محترم، ہم مسلمان قوم ہیں۔ میثاق مدینہ سے لے کر نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عمر سے لے کر خالد بن ولید ہمارے کمانڈر تھے۔ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہم مسلمانوں کو جنگیں لڑنے کا تجربہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں خون میں ہمارے جنگ شامل ہے، ہم لڑتے ہیں تو ہمارے سامنے مقصد ہے۔ بالکل ایسے۔ تو جوانوں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہم یوں آئیں گے، انڈیا والوں مہربانی کریں پہلے اپنے مودی کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مذہب میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے گاؤں کے آبادیوں میں ایسے تو ضرور وہ لوگوں نے جنگیں لڑی ہوں گی، تو آپ کو تو تجربے ہی نہیں ہے جنگ لڑنے کا۔ یہ ہم مسلمانوں کو آپ جنگوں کے بارے میں چیلنج کر رہے ہیں، یہ بابو آپ لوگوں کے لیے خواب ہیں، جنگیں آپ کے مقصد نہیں ہیں۔ پہلے بھی 2-4 آپ نے دیکھ لی ہیں، ایک بھیج کے آپ نے 2 طیارے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، جو ہم نے فروری 2019 تو ابھی باقی بچ گیا کہ آپ کے یہ میڈیا کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جنگیں ہم مسلمان لڑتے ہیں۔ آ جاتے ہیں آپ کے پاس آبادی 1.5 ارب کی۔ بالکل۔ مودی صاحب ذرا حساب کر لیں، ہمارے پاس تو 25 کروڑ ہے، تو دیر کس بات کی؟ ہم 25 کروڑ ہیں تو ہمارے بچے اور تھوڑے نکال لیں نا خواتین، تو میرے بھائی 10 کروڑ تو ہم جنگجو لوگ ہیں۔ ہماری کتنی فوج تم ختم کرو گے؟ فوج چھوڑ، ہمارا مسلمانوں کا، ہم پاکستانی، ہمارا حساب کر لیں۔ 25 کروڑ آبادی ہے، بچے نکال دیں، خواتین نکال دیں، 10 کروڑ ہم مرد بچتے ہیں، اور 10 کروڑ ہم بچتے ہیں تو ہماری فوج ہے 8 لاکھ، 6.5 لاکھ تو ریزرو شامل کر کے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلمان باقی جو ہیں، ہمیں تو دین نے تربیت کی ہوئی ہے، ہم تو ہے ہی جنگجو۔ بالکل ایسے۔ تو ہمیں تو کسی طرح آپ اس طرح نہ لیں اپنی فوج، ہمارے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جس دن جس وقت چاہیں تو آپ سے سب کچھ ہم لے سکتے ہیں کہ دنیا کے جو UN کے اور دیگر کو جو قوانین ہمارے رستے میں رکاوٹ بنے، ورنہ کشمیر بھی ہم لے لیں اور آپ سے پنجاب بھی اپنا واپس لے لیں۔ اچھا وقار ڈار صاحب، بھی آپ موقع موجود ہے تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ سے اب ایک سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے حوصلے بھی ماشاءاللہ سے، موٹیویشن بھی ہماری بہت زبردست ہے، ہم جنگ لڑ بھی سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کا اسلحہ چیزیں اور ایکوپمنٹ موجود ہے، آیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے کہ اگر باہر سے ہمیں کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ملک کے اندر اس وقت دراڑیں پڑ گئی ہیں، جو ملک کے اندر بلوچستان میں یا KPK میں ایک سازش اور ایک سازش ہے، جو ہمارے اندر اس طرح کی باتیں پھیل گئی ہیں، تو یہ کس طرح جو ہے بہتر ہوں گی کہ ہم کسی باہر کے دشمن کے ساتھ پھر مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں محترم، میں آپ سے بات کرتا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں اس موقع پر میرے خیال ہے اس بات کی میں ضرورت بھی نہیں اس کو ڈیبیٹ پر لائیں۔
تو یہ ہمارے گھر کی بات ہے. اس کو میں اتنا شارٹ اس کو کرتا ہوں, اس کے اوپر جواب آپ کو سن دوں گا. یہ ہمارے گھر میں جیسے بہن بھائی بھی آپس میں نتفاقی ہو جاتے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں یار, کوئی مسئلہ نہیں. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کی بنتا ہے, کوئی اس طرح کی وار کی سچویشن بنتی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں ہم سارے مل کے اکٹھے ہو کے یونٹی کے ساتھ جو اس کا مقابلہ کریں؟ میں نے کہا ہماری دین نے تربیت کی, ہم سب اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. آیا یہ جو پلوامہ میں اٹیک ہو گیا ہے اور اس کے پہلگام میں جو ایک اٹیک ہو گیا اور اس کے بعد پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کو اس طرح سے پھیلایا گیا کہ پاکستان پہ ٹیررسٹ اور یہ سب چیزیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی میڈیا کی کامیابی اس میں نظر آتی ہے کہ پوری دنیا میں اس چیز کو, اپنے نیریٹو کو پھیلانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ یار یہ تو پہلے بھی دہشت گرد خود مودی جو ڈکلیئر ہو چکا ہے, اس کو خود امریکہ دہشت گرد کہتا تھا. یہ جب اس نے خون کی گجرات کے اندر خون کی لیک کر لی تھی, انسانوں کا قتل عام کیا تھا, اس کو تو خود انہوں نے امریکنز نے اس کا نام جو ڈالا ہوا تھا, ایوان ڈالا ہوا تھا. تو یہ میں ان کو جو میڈیا کی ان کی جو کامیابی کسی جگہ نہیں ہے. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے, اخباروں میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے پاکستان بیک ٹیررسٹ اور یہ سب چیز. دیکھیں جھوٹ بولنے میں کسی کو روک سکتا ہوں؟ نہیں, روک تو نہیں سکتے, لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کس طرح. اگر سچے ہیں محترم, دیکھیں بات اتنا شور کرتے ہیں, ان کے تو آبادی بھی ہے, چینلز بہت زیادہ ہیں, تو مجھے بتاؤ نا بھائی اتنا سچے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو دیر کس بات کی؟ ٹھیک ہے, بک بک کرنے کی میڈیا پر شو ہمیں دکھا رہے, ہم بولنا جا رہے ہیں, ہم شور کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اتنی قوم ہے, اتنی آبادی ہیں, تو پیڑ میں آؤ نا. جب ہم نے کچھ کیا ہے تو تمہیں پتہ ہے ہم نے کچھ کیا, غلط کیا ہے, تو کیوں رکے ہو, آ جاؤ. اچھا ایک اور بات ہے کہ آیا یہ جو ایک اٹیک ہوا ہے, کیا یہ کسی چیز سے نظر ہٹانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں؟ دیکھیں میں اپنی قوم سے بھی کہوں گا, سب سے پہلے تو مجھے جو ہمارا یاد رکھنا, میں اپنی قوم سے, پاکستانی قوم سے یہ کہوں گا کہ آپ کو آسم خالی نہیں ملا وہ لیفٹ جو آپ کا آرمی چیف ہے. اس آرمی چیف کے ساتھ سید بھی لگتا ہے, بالکل ایسے, یہ آل سید بھی ہے. ہم تو اس کے ساتھ کھڑے تو کھڑے ہیں, اور یاد رکھنا پاکستانیوں, یہ آل سید, اس کے ساتھ تو سید بھی کھڑے ہیں, علی بھی کھڑا ہے, نبی بھی کھڑا ہے, یہ تو ان کی اولاد ہے. اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس آرمی چیف کون؟ آج ہمیں وہ ملا ہے, یہی خالد بن ولید ہمارا, بالکل ایسے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی, اس دنیا کی باغ دوڑ سنبھال لی. جہاں تک سوال ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, پیچھے کیا, بالکل, تو آپ تھوڑا سا غور کریں. میں اس وقت چاہوں گا کہ تھوڑا سا کہ جس وقت آپ جو بیت المقدس میں ہو رہا تھا, فلسطین میں ہو رہا تھا, کتنا خون کے ہلی کھیلی گئے, یہ مودی کی اور یہودی اعظم کی مجھے تو یہ سازش لگتی ہے. ابھی ایک ٹائم تھا کہ ہم فلسطین کے اوپر فوکس تھے, سارے مسلمانوں کا تھا, احتجاج وغیرہ چل رہے تھے, احتجاج چل رہے تھے, پروٹیسٹ چل رہے تھے, ہم لوگ متحد ہو رہے تھے اور آواز بلند کر رہے تھے. اس آواز کو اتنا ظلم جو کیا گیا ہے, جو ہمارے بچے تھے وہ ہمارے اڑائے گئے ہیں. یاد رکھنا, تم مرضی جو مرضی کھیل کھیل رہو, ہم اس کو بھول نہیں سکتے. فلسطین ہمارے خون میں بستا ہے, ہماری شاہراہ بھی ہے وہ فلسطین. یاد رکھو انڈیا والوں, تمہیں تاریخ نہیں پتا, تو عمر نے سب سے پہلے بیت المقدس کو ذات کرایا تھا, بالکل ایسے ہی. پھر یاد رکھو پھر صلاح الدین ایوبی آیا تھا, پھر اس نے ذات کروایا تھا, پھر اس کے بعد ترکوں نے, اس کے بعد آپ جس طرف جا رہے ہیں نا, آپ اس پر کامیاب نہیں ہوں گے. یہ وقت ہے, ہم مسلمان تھوڑے الگ الگ ہو چکے ہیں, دنیا کی نئی جدت, نئی چیزوں سے ہمیں کافی دور کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیت المقدس ہم لیں گے, نہیں, یہ ہم لے کے چھوڑیں گے اور لیں گے. اچھا آپ کو یہاں پہ ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیت المقدس سے جو ہے نظر ہٹانے کے لیے جو یہاں پر ایک کھیل کھیلا گیا پہلگام میں, تو اس کے اور بھی تو بہت زیادہ طریقے تھے. آیا سیریا کے اندر بھی اس وقت جنگ ہے, عراق کے اندر بھی جنگ ہے, سوڈان کے اندر بھی سول وار چل رہا ہے, تو وہاں پر اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر وہاں بھی ہوتا تو انٹرنیشنل میڈیا تو اس طرف فوکس کر لیتا, صرف پہلگام کو اس میں کیوں چنا؟ دیکھیں سر, آپ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا جی, تو قائد اعظم کو نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں, اسرائیل کو نہیں تسلیم کر سکتے اور نہیں کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بات یہاں یاد رکھنا دنیا کی نہیں ہے, یہاں اسرائیل کی اور پاکستان کی ہے. اس وطن میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو چیزیں ہوئی پاکستان اور اسرائیل کا جو ایک ٹسل ہونے لگی تھی, اس کے لیے یہ ٹسل بھی نہیں. آپ ٹسل کی بات کرتے ہیں, دیکھیں
یہ دونوں جو نا پاکستان مسلمانوں کا ایک رہنما لیڈر ملک ہے. ہاں قلعہ ہے. بے شک آبادی ہم میں دیکھ لیں، رقبے میں دیکھ لیں، ہماری معیشت تھوڑی دیکھ لیں، لیکن یاد رکھنا ہم لیڈر ہیں. بالکل پاکستان لیڈر ہے، ایک ایٹمی پاور. فوج لیڈر ہے. اچھا ایک ایٹمی، میں تو خیر ایٹمی بم ان میزائلوں کی بات نہیں. یار میرے دین نے میرے اندر جذبہ جنگ، دیکھیں پہلے اسلام کی جنگ کہتے ہوتی تھی، وہ اعلان ہوتا تھا کہ جب وہ خالد بن ولید جاتا تھا وہ اعلان کرتا تھا، کہتا تھا اسلام قبول کر لو. پہلا اعلان ہوتا تھا. دوسرا اعلان ہوتا تھا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا ہوگا. صحیح ہے. تیسرا ہوتا تھا کہ ہم آپ کی عزت و نفس کی حفاظت کریں گے. بالکل انہوں نے ثابت کیا ہے بھائی. ہماری ٹریننگ تو ہمیں تو میرے مساکِ مدینہ سے لے کر، میرے نبی سے لے کر، خالد بن ولید سے لے کر، یار ہمیں تو وہ ٹرین ہوئی قوم ہے. ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جنگ کیسے لڑنی ہے، اور تھوڑے سے لڑنی ہے. 313 سفر ابھی ہم نے لڑی ہے. بالکل ہم نے بدر. خالد بن ولید نے 40,000 سے بھی لڑی ہے. اور میرے بھائی بے شک ہمارے سامنے 40 لاکھ کا دشمن کھڑا، ہم 40,000 سے بھی لڑیں گے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اسلام کا قلعہ بھی ہے پاکستان، موٹیویشن بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ہم اسلام کا نام لیتے بھی ہیں اور جنگوں میں بھی کود پڑتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن سر یہی پاکستان ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ملاوٹ سے اور ان سب چیزوں سے اسی قوم کو جو نقصان بھی دیا جاتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. تو سر اس کی پھر کیسے ہم حل نکالیں گے، کس طرح بہتر ہوں گی سچویشن؟ یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے، اور اس میں ہم اگر تھوڑی تاریخ کو پیچھے جائیں نا، ٹھیک ہے، تو 70 سے پہلے اس پاکستان میں یہی پاکستان تھا تو گھروں کی دیواریں نہیں ہوتی تھی، تو کوئی چوری نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. آج 70 کے بعد آج جو ہمارے حالات ہے، ہماری نئی جنریشن جو ہے نا، وہ کتابوں سے، دین کی کتابوں سے، ہمارے باؤ اجداد کے جو پریکٹیکل لائفس ہیں اس سے دور ہے. وہ کمپیوٹر کی نئی نسل ہے. ٹھیک ہے. ان کے ماٹوز ہو چکے ہیں بھائی میں نے یہ بننا ہے، میرے پاس دولت کے انبار ہونے چاہیے. اس کو ان چیزوں سے دوری ہو چکی ہے جو ہمیں دین نے بتائی ہوئی ہے. ہم اس سے نکلے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے جس دن ہم نے اسلامی نظام اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، اسی دن میرے ملک میں 1 مہینے کے اندر سب ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ جو ہم کرپشن کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ فیسلٹیز، سہولیات، خواہشات انہوں نے اندھا کیا ہوا، اور دنیا بھی ہمیں اسی وجہ سے کیش کر رہی ہے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں کس کے پیچھے، ڈالر، پیسے، پراپرٹی، جائیداد اور ان کے پیچھے. جو ابھی آپ نے بات کی ہے ڈالرز وغیرہ کی، ابھی دیکھیں پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو گیا ہے، اور آیا ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی تھوڑی سی اسٹیبل کی طرف ہم دیکھ رہے تھے جا رہی تھی، اور IMF کے پروگرام کی بھی تقریباً ہم قسطیں دے رہے ہیں کہ جلد از جلد نکلے اور ہم اس میں سے نکل جائیں IMF کے پروگرام سے. آیا یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ اس طرح سے ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کسی طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے، اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے؟ لیکن اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، کو بڑا زبردست کوشچن ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں جنگ جو ہے نا، آپ ایک دم اخراجات آپ کو جہاں 100 روپے ہوتا ہے وہ 500 بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جب اس سے آپ کے اوپر، ملک کے اوپر کافی جو ہے نا پریشرز جو ہے نا معیشت کے پڑ جاتے ہیں. تو اینی وے خیر جنگوں تو حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں اور خون جگر دے کے لڑی جاتی ہے. ہم دولت اور ان ڈالرز کا حساب نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، دنیا کی جنگ، ذہانت کی جنگ تو ہو رہی ہے، وہ معیشت کی ہے، وہ کھیل تو ہے، اس کو پیچھے تو کر نہیں سکتے، ہے تو ہے، پر ہم اس کے لیے سٹینڈ بائی ہیں، تیار ہیں، لڑیں گے، تیار ہیں. جیسے حکم کا ہوتا ہے، میں یہاں ایک بات کروں گا کہ میں نے انڈیا کے اوپر وہ ان کے جو ہوتے ہیں، وہ انہیں کیا کہتے ہیں، جو وہ کہہ رہے جو آپ کو قرآن جو ہے نا اتنی بیت المقدس میں بے حرمتی ہوئی ہے، آپ قرآن پر ہیں تو آپ قرآن چھوڑ دیں. وہ جو ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، وہ جو سرخ رنگ کپڑے پہنے ہوتا ہے، وہ پنڈت ہوتے ہیں، پنڈت. اچھا، وہ پنڈت بول رہا تھا. اچھا. تو محترم میں اس پنڈت کی بات سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اور میرے بھائی تمہیں قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تم ہمارے قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں قرآن گھر سے نکال دو. میرے قرآن کے اندر لکھا ہوگا القرآن، جب حکم آپ کا لانے جنگ کرے تو آپ کو لانے جنگ کرنی ہے، اس سے پہلے آپ لانے جنگ نہیں کر سکتے.
میرے بھائی یہ جو تو بات ہمیں تانے دے رہا ہمیں بتا رہا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر، تو اپنے گھر سے تیاری کر، تو اپنے دین کو دیکھ. ہمارے دین کو، ہمیں دین پتہ ہے. جس دن ہمارے حاکم نے اعلان کر دیا نا اعلان جنگ، ہم بیت المقدس تو چھوڑ، تو اپنی خیر مرا، ہم بیت المقدس بھی لے لیں گے، انڈیا بھی اپنا سارا ہمارا صاحب باقی رہتا ہے، ہم وہ بھی لے لیں گے. بالکل. اچھا چیئرمین صاحب، آخر میں آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ جو اس وقت نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی ایک بیڈ کیمپین چلائی جاتی ہے فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، تو جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور کہ فوج کے ساتھ مل کے یونٹی کے ساتھ ہم پاکستان کو بہتر بنا سکیں؟ میں بڑا خوش ہوں جی اپنے نوجوانوں سے. پاکستان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ وہ اس طرح اپنا اظہار کریں میڈیا پر. ہماری تو جنگ تو نوجوان جیت چکے ہیں، انہوں نے اس قدر حوصلے بڑھائے ہیں پاک فوج کا، اور ان کا حق بنتا ہے. ہر بچہ ہمارا پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہمارے نوجوانوں نے تو وہ میڈیا فائٹ کی ہے، ارہن کر دیا ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں ہمارے نوجوان کامیابی سے حاصل کریں گے، میڈیا جنگ بھی جیتیں گے، پاک فوج اپنا کردار ادا کرے گی. تو یہ ملک ہے ان کا بھائی، ان کا حق بنتا ہے. اور میرے نوجوانوں، آپ کا حق ہے، یہ وطن آپ کا ہے. یہ آج آپ سے پہلے جو کمانڈ کر رہے ہیں، کل آپ کی کمانڈ ہے. اس کو یاد رکھنا، کل آپ ہیں، آج کی لیڈ، آج جو کمانڈ ان کو سپورٹ آپ کریں. ہو سکتا ہے کل آپ کمانڈ کر رہے ہیں، کل اگلی نسل آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ اطاعت کبھی نہ چھوڑنا، اپنے ملک کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے رہو، ملک کے حاکم کے ساتھ کھڑے رہو. انشاءاللہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جو ایمان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر بھرا ہے، جو خالد بن ولید نے ہمیں جنگیں لڑ کے بتائی ہیں، ہم جنگیں لڑنا جانتے ہیں. ہمیں انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم ہے، ہمیں شکست دینا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. بے شک وہ جتنے مرضی بم رکھ لیں، ہم بموں سے نہیں جنگ لڑتے، ہم اپنے حوصلوں سے جنگ لڑتے ہیں. جی سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. وقار ڈار صاحب UC 77 شاہ فیصل کالونی راولپنڈی ہمارے ساتھ تھے. بہت زیادہ پر امید بھی ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے. دیکھیں، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ پہلے درگزر کریں، درگزر کریں، درگزر کریں. پھر یہی اسلام ہے جس میں ہمیں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، خیبر بھی ہے اور تبوک بھی ہے. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، ہمارے Facebook پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں. شکریہ.